6 کلاس بیٹا آپ کا جو ہے ماہ اگست کا پورا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے اندر جو آیتیں وغیرہ ہیں وہ میں آخر میں لاسٹ میں آپ کو ساری پڑھاؤں گی اور یاد کرواؤں گی. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا ماہ سپٹمبر کا جو ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں. جس طرح ماہ اگست کا آپ نے ٹائٹل پیج بنایا تھا بالکل اسی طرح آپ ماہ سپٹمبر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے آپ سبق کا نام پورا بہت پیارا سا, جیسے کہ آپ لوگ ٹائٹل پیج بہت ہی خوبصورت بنا کے مجھے دکھا رہے ہیں اور میں ہر کسی پہ ایکسلنٹ اور آپ کو اسٹار بھی دے رہی ہوں. بہت پیارے بچے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ ماہ سپٹمبر کا بھی بنائیں گے اور اس کا اب ہم پہلا سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا سبق ہے ہمارا طہارت اور پاکیزگی. طہارت اور پاکیزگی پیج نمبر 70 پر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے, اس کو اب ہم پڑھیں گے. طہارت و پاکیزگی. طہارت کا مفہوم. طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک صاف ہونا. شریعت کی اصطلاح میں طہارت کا لفظ انسان کے جسمانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے بولا جاتا ہے. طہارت کی اہمیت. انسان فطری طور پر صفائی پسند اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے. صفائی اور پاکیزگی انسان کے مہذب اور شائستہ ہونے کی نشانی ہے. دنیا کے ہر مذہب نے صفائی پر زور دیا ہے مگر اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کو ایک وسیع مفہوم دیا ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان. ترجمہ طہارت ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا. وَثِيَابِكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ. سورۃ المدثر کی ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسے ہر نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سورۃ المائدہ کی ہے یہ آیت. ترجمہ ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو, مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو. یعنی یہ پورا وضو کا بتایا ہے اس کے اندر. یہ حدیث جو ہے یہ وضو کی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسح الا المطہرون. سورۃ الواقعہ میں ہے. ترجمہ اے پاکیزہ لوگوں, اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یعنی کہ وضو کر کے اور پاک صاف ہو کے ہمیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ طریقہ ہوتا ہے. یہ اسوہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے حضور اکرم کا طریقہ کیا تھا. طہارت کے بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی ان کی زندگی سے بہترین طرز عمل اور رہنمائی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے تھے. ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, سر میں تیل لگاتے, سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے, ناخن تراشتے, کثرت سے مسواک کرتے, کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے اور ہمیشہ باوضو رہتے. اچھا, کھانا کھانے کے ہاتھوں کے بارے میں ایک اور حدیث یہ ہے کہ اگر آپ وضو بھی کیے ہوئے ہیں اور کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے ہاتھ دھونا لازمی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو فرمایا کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ یہ اپنے بال سنوار لے. اسی طرح ایک اور آدمی کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا تو فرمایا کیا اس کو پانی دستیاب نہیں جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑے دھو سکے. اسی طرح ایک آپ کو میں واقعہ سناتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے ایسے الٹے سیدھے اس نے پہنے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے مارکیٹ جانا ہوتا یا کسی اپنے دوست سے ملنے جانا ہوتا تو کیا تو اس حلیے میں جاتا.
تو ان صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے، اور نماز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو سنوار لے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے خوبصورت چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں ہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی صفائی کی تلقین کرتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر مسجد میں آنے کا حکم دیا تاکہ پسینے کی بو سے لوگ پریشان نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا بالغ شخص پر واجب ہے. اچھا، بو میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سے آتی ہوئی بو جو تھی وہ بہت زیادہ پریشان کرتی تھی اور ناگوار گزرتی تھی، اسی لیے آپ رات میں پیاز کھانا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز جو ہے وہ نماز میں بو نہیں آنی چاہیے مجھ سے، یا کسی دوسرے کو جو ہے وہ یہ چیز بہت بری لگے، لہٰذا اس چیز سے رات کو پرہیز کیا جائے. طہارت کی اقسام. طہارت کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 جسمانی طہارت، نمبر 2 باطنی طہارت. نمبر 1 جسمانی طہارت. جسمانی طہارت سے مراد ہے انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، غسل کرے، مسواک کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، بال سنوارے، ناخن تراشے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے. نمبر 2 ہے باطنی طہارت. اچھا، اس جسمانی طہارت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مسواک کی ہوئی نماز ان 70 نمازوں سے بہتر ہوتی ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں. مسواک کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، ہم بہت سے دانتوں کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور ہمارے دانت جو ہیں وہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر ہماری انگلی بھی کٹ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگتے ہیں اور اس انگلی کو ہم اپنے پورے ہاتھ سے الگ رکھتے ہیں، یا بہت تکلیف بھی ہمیں ہوتی ہے. اسی طرح دانت جو کہ ہمارے جسم کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہمارے جسم میں غذا جو ہوتی ہے وہ چبا کے اور مطلب جس طرح جاتی ہے وہ اس سے ہمارا خون بنتا ہے. ایک مشین کی مطلب یہ وہ ہے کہ جو چیز پس کے جانی ہے وہ دانتوں کے ذریعے، لہٰذا دانتوں کی صفائی سب سے پہلے، رات کو بھی دانت صاف کر کے سونا چاہیے، اور مسواک اگر آپ جمعے کے دن کریں گے تو اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے، اور عطر لگانا تو بہت ہی پسند کیا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد ہے باطنی طہارت. باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے علاوہ دل و دماغ کو بھی پاک صاف رکھے، یعنی کہ ہمارے دل و دماغ میں وہ ایسے افعال، ایسی سوچیں نہیں آنی چاہیے جس سے ہمارا وضو ٹوٹے، یا ہمیں ایسا لگے کہ ہمارا جسم، ہمارا دماغ اور ہمارا دل پاک صاف نہیں ہے، ہم گندے خیالات بھرے ہوئے اس میں، لہٰذا اس کو کہتے ہیں ہم باطنی طہارت. اس سے بھی انسان کو لاہور پڑھ کے شیطان کو دور کرنا چاہیے اور اپنے دل کو اور دماغ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، یعنی وہ اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد، بغض اور کینہ وغیرہ نہ رکھے، دماغ کو برے خیالات سے پاک رکھے، اپنے آپ کو بری عادات مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ، فضول خرچی اور بے حیائی سے بچا کر رکھے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ہاتھ ملانا بہت کم پسند کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے، جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ان کے لیے. پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو خوش نویدی کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں وہ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، جو لوگ باوضو رہتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ کسی کام میں لگ جانا خوش نصیبی کی نشانی ہوتا ہے. لہٰذا نماز جب کوئی پڑھے گا 5 وقت تو 5 وقت وضو بھی کرے گا، جب وہ کرے گا تو اپنے آپ کو ضرور پاک صاف رکھے گا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. پاک صاف رہنے سے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے آپ کو کیسا عذاب نازل ہوا ہے ہم پہ، اور اس میں سب سے زیادہ ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے نا. گندگی جو تھی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی ابھی پوری کراچی میں، جس کی وجہ سے ہم پر ایسا عذاب بھی نازل ہوا. یہ سب ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ ہم پہ کر کے پھر ہمیں اس سے نجات دلاتے ہیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دوبارہ راغب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اس عذاب سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. وضو کے ذریعے طہارت اختیار کرنے والوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روشن ہوں گے. جو باوضو رہتے ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے. ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جن کی امی ہیں، ابو ہیں، ان کے اگر بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مس نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے بار بار وضو کریں. وضو کرنے سے بہت جلد جو ہوتا ہے بلڈ پریشر قابو میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ آپ بتا سکتے ہیں امی ابو کو، ٹھیک ہے. یہ ہمارا
اب ہم آ جاتے ہیں بیٹا تفہیم پر. سب سے پہلے ہم یہ لگائیں گے، ٹک کراس کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو حصہ قرار دیا ہے اسلام کا، ایمان کا، زندگی کا، بندگی کا. ایمان کا، ٹھیک ہے، اس کا بے ہے ایمان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو حصہ قرار دیا ہے ایمان کا. نمبر بے ہے آیت قرآنی کے مطابق قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں صرف پاک لوگ. آیت قرآنی کے مطابق قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں صرف پاک لوگ. نمبر جی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا گندگی سے. نمبر جی دوبارہ پڑھ رہی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا گندگی سے. نمبر دال ہے حدیث کے مطابق جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. حدیث کے مطابق جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. نمبر ہے وضو کے ذریعے طہارت اختیار کرنے والوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن ہوں گے روشن. وضو کے ذریعے طہارت اختیار کرنے والوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن ہوں گے روشن. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا ہمارا ہے تک. اس کے بعد ہے درست. یہ پوری ایک جملہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غلط پر اور اس پہ کراس اور ٹک کا نشان لگائیں گے. نمبر 1 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے تھے. بالکل صحیح، ہم نے یہاں پہ ٹک لگایا، بالکل صحیح. صاف ستھرے انسانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. صاف ستھرے انسانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، غلط، ہم نے یہاں پہ کراس کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. نمبر جی میں مسلمان کی زندگی میں طہارت کی بہت اہمیت ہے. مسلمان کی زندگی میں طہارت کی بہت اہمیت ہے، ہم نے یہاں پہ ٹک کر دیا، بالکل صحیح. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب صفائی پر زور نہیں دیتا. ہم اس کو سائن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو طہارت اور پاکیزگی ہمارے پاس ہے اسلام میں، وہ کسی دوسرے میں دین میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ٹک کیا ہے. ٹھیک ہے، کرتے تو ہیں وہ لوگ بھی، لیکن ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لوگ ہمارے حساب سے وہ مطلب صحیح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں آپ کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں آپ کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پہ ٹک لگایا، بالکل صحیح. مختصراً جواب طہارت کے لفظی معنی بیان کریں. پیج نمبر 70 پہ آ جائیے. پہلی لائن، طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا، یہ گیا لفظی معنی. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک شارٹ لفظی معنی. دوسرا پڑھیں گے، جمعے کے دن کیا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، حدیث کی روشنی میں جواب دیں. پیج نمبر 72 آپ یہاں سے لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے. یہاں سے اور یہاں تک، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے، اور اس کا ترجمہ لے لیں یہاں تک. قرآن مجید کی کس صورت سے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا، آیت کا نمبر بھی بتائیں. پیج نمبر 71 بیٹا یہ ہے ترجمہ، ہم یہ لیں گے. ٹھیک ہے، تیسرے کا ہے یہ شارٹ کا. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، مسا کر لو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا آپ کا. اچھا، اس کا ہم یہ آیت نمبر یہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 58 سورۃ المائدہ 58 آیت نمبر 6. اس ترجمے کے ساتھ آپ یہ ڈال دیجیے گا، یہ ترجمہ پورا لے کر، اور پھر اس کے بعد یہ آپ ریفرنس دے دیجیے گا سورۃ المائدہ. ٹھیک ہے، یہ جو ڈلا آیت کا ترجمہ لکھ کے وسیابی کا فتح، حدیث کا ترجمہ لکھ کے، اس کا ترجمہ اور اس کا ترجمہ دونوں کا پڑھ رہی ہوں میں. حدیث کا ترجمہ لکھ، ترجمہ ہے الطہور شطر الایمان. ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ یہاں موجود ہے. ایک تو یہ ہے الطہور شطر الایمان، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. اچھا، دوسرا فتح، ٹھیک ہے، ورجزو فہجر، یہ ہے.
اس کا ترجمہ، یہ دونوں ترجمے لکھیں گے آپ جواب میں، ٹھیک ہے، یہ بھی اور یہ آپ کے مختصراً جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اچھا بھائی یہ ہم نہیں کریں گے، ذہنی آزمائش کو کراس کر دو، ٹھیک ہے۔ عملی کام کو بھی ماحول کے آلودگی سے بچانے کے لیے محلے میں صفائی کی مہم چلائیں۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا، اچھا بیٹا ذہنی آزمائش ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، فہرست بنائیے۔ اچھا عملی کام ہے، ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے محلے میں صفائی کی مہم چلائیں۔ آئینہ عمل ہے، طلبہ و طالبات اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ اپنے اسکول، گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ والا جو کام ہے نا، یہ آپ ایسا کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، پہلے اپنے آپ کو صاف رکھیں، چھوٹے چھوٹے کام اپنے صفائی والے خود کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو یا اپنے بستر کو، جو بھی ہے آپ کا روم ہے الگ الگ سیپریٹ ہے، تو آپ اس کو بالکل صاف ستھرا رکھیں اور آپ بتائیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا نیچے آ جائیں گے اب، تفصیلی سوال جواب ہیں یہ۔ جائزہ ہے، شریعت میں طہارت کا کیا مفہوم ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے طہارت و صفائی کی تلقین کا کوئی واقعہ، طہارت کی اقسام بیان کریں، طہارت کے چند فوائد۔ اب پیج نمبر 70 پر یہاں پر آ جائیے۔ دوسرا ہے، شریعت کی اصطلاح میں طہارت کا لفظ انسان کے جسمانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ ایل لگا ہوا ہے لانگ کا، یہاں سے شریعت کی اصطلاح میں یہاں سے لے کر بولا جاتا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا ہے، پہلے کا لانگ ہے، ٹھیک ہے، پہلے کا، یہ پہلے کا ہے، لانگ کا پہلا جواب ہے۔ دوسرا یہاں سے ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسے ہر نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک۔ یہ ہے، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں مطلب انہوں نے جو بتایا کہ کس طرح صاف ستھرا رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بیٹا یہ بھی آئے گا، ایک دفعہ کا ذکر، یہ ایک دفعہ والا ایک واقعہ جو ہے نا، یہ بھی آپ لے لیں پورا، اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی لے لیں لانگ کا۔ یہ میں آپ کو ایگزام میں نہیں دوں گی، یہاں میں ایسے ہی اورل جو ہے وہ مطلب سن لیں گے اور اس کو کاپی میں لکھ لیجیے گا۔ طہارت کی اقسام بیان کریں اور طہارت کے چند فوائد، ٹھیک۔ پیج نمبر 72 پہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے طہارت کے فوائد، 1 2 3 4 5 ہیں، یہ پانچوں لکھ لیں گے، یہ پانچویں کا لانگ ہے، اور یہ آ گیا طہارت کی اقسام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہیڈنگ ڈالیے گا، اور اس کی صرف 2 اقسام ہیں، جسمانی اور باطنی، بس آپ یہ لکھیں گے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جب ہم کہیں گے کسی ایک کو ایکسپلین کریں تو پھر ہم اس کا جواب تھوڑا بڑھائیں گے، ورنہ اس کا جواب بس یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کا ہو گیا، مختصراً میں نے لگوا دیے، اور یہ آپ کے جائزہ بھی لے لیا ہم نے، اور ہمارا پورا ہو گیا، یہ میں نے پورا کروا دیا، آپ کو اچھی طرح پڑھا دیا۔ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسکول میں کسی کے ساتھ آ کر بھی مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا سورۃ الکوثر اور سورۃ القدر ہے جو کہ میں آپ کو اس میں، کیونکہ ایک ہی سبق ہے آپ کا، لہٰذا اسی میں آپ کو وہ دونوں سورتیں یاد کروا دوں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔